السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 20۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں جب رخصت ہونے لگا تو چودھری اشرف نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کار تک میرے ساتھ آیا۔ جب میں چودھری اشرف سے رخصت ہوا تو 8 بجنے والے تھے۔ میری جیب میں اس وقت بھی 30-35 ہزار روپے موجود تھے۔ اس طرح آزادانہ گھومنا میرے لیے اگرچہ خطرناک تھا، مگر میں نے آج رات کا کھانا کسی 5 سٹار ہوٹل میں کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملتان روڈ سے ہوتا ہوا میں مال روڈ پر آ گیا اور کار کا رخ اپر مال کی طرف موڑ دیا۔ اس طرف 2-3 5 سٹار ہوٹل تھے جن میں میں پہلے بھی جاتا رہتا تھا۔ کار واقعی بہت شاندار تھی۔ اگر میں یہ کار اسی کنڈیشن میں کسی شو روم سے خریدتا تو مجھے زیادہ مہنگی پڑتی، مگر چودھری اشرف رئیس آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف کار کا سودا بڑی آسانی سے ہو گیا، بلکہ یہ سودا اس سے دوستی کی بنیاد بھی بن گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے فارم پر آنے کی دعوت بھی دی تھی، اور مجھے ایسی جگہوں کی ضرورت تھی جہاں میں دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ اس کا فارم ہاؤس کسی وقت بھی میرے کام آ سکتا تھا۔ ہوٹل آواری ٹاور سے آگے نکل کر میں نے یو ٹرن لیتے ہوئے کار دوسری طرف سڑک پر موڑ دی۔ اس طرف بھی ایک 5 سٹار ہوٹل تھا۔ میں کار کو ہوٹل کی جانب والے راستے پر موڑ دیا۔ سامنے بہت خوبصورت وسیع و عریض لان تھا۔ میں نے کار کو پارکنگ ایریا میں لے جا کر روک دیا اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ میں بہت عرصہ بعد اس طرف آیا تھا اور مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دنوں جب میں ہر روز یہاں آیا کرتا تھا تو یہاں بہت سے لوگوں سے میری دوستی بھی تھی۔ میرے حلقے میں زیادہ تعداد حسین لڑکیوں کی ہوا کرتی تھی جو مجھے بگڑا ہوا رئیس زیادہ سمجھتی تھی۔ میرے مرد دوستوں کی تعداد بھی نہایت معقول تھی۔ وہ سب شہر کے معززین سمجھے جاتے تھے۔ کوئی صنعت کار تھا، کوئی بزنس مین اور کوئی اسمگلر۔ یہاں پیشے کو نیت دولت کو اہمیت حاصل تھی۔ دولت ہی نے ان لوگوں کو معزز بنایا تھا، اور دولت ہی کے بل بوتے پر مجھے بھی معزز سمجھا جاتا تھا۔ کسی کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ میں کون ہوں، میرا کاروبار کیا ہے۔ انہیں صرف اس بات سے غرض تھی کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اس وقت 9 بجنے والے تھے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایسی جگہوں پر رونق عروج پر ہوتی ہے۔ میں نے سٹون واش کی پینٹ اور ڈینم کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے اوپر کے 2 بٹن جان بوجھ کر کھول رکھے تھے۔ اس قسم کا لباس بھی ایسی جگہوں پر انسان کو معزز بنا دیتا ہے۔ میں چند لمحے کار کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کا تنقیدی جائزہ لیا۔ شرٹ کے کھلے ہوئے گریبان سے میرا وہ لاکٹ صاف نظر آ رہا تھا، اور میں نے اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عورتیں تو زیور کی نمائش کرتی ہیں۔ اونچی سوسائٹی میں مردوں کے لیے بھی سونا پہننا ضروری ہو گیا تھا۔ گلے میں سونے کی موٹی چین پہن کر بھی دوسروں پر اپنی عمارت کا رعب جمایا جاتا تھا۔ میں پارکنگ سے نکل کر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا وسیع و عریض برآمدے میں آ گیا۔ ماربل کا فرش آئینے کی طرح چکنا اور چمکدار تھا۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، دربار نے ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔
یہ دربان پرانا آدمی تھا، اس نے مجھے پہچان لیا، میں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ میں سر کے اشارے سے اس کا اسلام کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وسیع و عریض شاندار ہال تھا، ایک طرف استقبالیہ کاؤنٹر تھا اور سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر صوفے بچھے ہوئے تھے، جن کے سامنے شیشے کی ٹاپ والی کافی ٹیبلز رکھی ہوئی تھی۔ پلرز کے چاروں طرف آرام دہ کشنز والی سیٹیں بنی ہوئی تھی۔ صوفوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور کوئی کولڈ ڈرنک سے دل بہلا رہا تھا۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ایک مرد اور ایک عورت ایک پلر کے قریب کھڑے کولڈ ڈرنکس پی رہے تھے۔ مرد ادھیڑ عمر اور بھاری بھرکم تھا، جبکہ اس عورت کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 برس کی ہوگی۔ دراز قامت، صحت مند جسم، سر پر مصنوعی بالوں کا بہت بڑا جوڑا سجا ہوا تھا۔ میں ایک گملے کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا تو ایک لمحہ کو اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ شاید وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ممکن ہے وہ اپنی کسی حرکت سے شناسائی کا اظہار کرتی، لیکن میں دوسری طرف مڑ گیا۔ ایک طرف گلنار ریسٹورنٹ کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں اس راہداری میں داخل ہو گیا۔ نہایت کشادہ راہداری 3-4 گز سے زیادہ طویل نہیں تھی۔ اس کے اختتام پر گلنار ریسٹورنٹ تھا، بہت کشادہ اور شاندار۔ بڑے بڑے فانوس چھت سے لٹک رہے تھے۔ دیواروں پر پینٹنگز آویزہ تھی، جن میں لاہور کی قدیم تہذیب کی عکاسی کی گئی تھی۔ میں محرابی دروازے کے قریب ہی رک کر جائزہ لینے لگا۔ ہال بھرا ہوا تھا، کسی میز پر کوئی سیٹ خالی نظر آ رہی تھی۔ ایسی جگہ پر کسی کی میز پر بیٹھ جانا خلاف تہذیب سمجھا جاتا تھا۔ میری نظریں کسی شناسا چہرے کو تلاش کرنے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ ایک میز خالی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ادھیڑ عمر میاں بیوی تھے، ان کے ساتھ تقریباً 10 سال کی عمر کی ایک بچی بھی تھی۔ وہ لوگ بل ادا کر کے اٹھ رہے تھے۔ میں میزوں کے درمیان نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اسی طرف چلنے لگا، اور پھر ان لوگوں کے ہٹتے ہی میں نے میز پر قبضہ جما لیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ویٹر بھی نازل ہو گیا۔ آج کی خاص ڈش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تندوری چکن اور روغنی نان، ویٹر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، وہی لے آؤ، لیکن پہلے پانی، پیاس لگ رہی ہے۔ مجھے اس وقت واقعی پیاس لگ رہی تھی۔ حلق خشک ہونے لگا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرے ذہن میں اچانک ہی ملک شہاب کا خیال ابھر آیا تھا، جس نے پولیس میں درج کرائی جانے والی رپورٹ میں مجھ پر اپنے آدمیوں کے قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ اس رپورٹ پر پولیس نے مجھے باضابطہ طور پر گرفتار تو نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے پکڑ کر شامل تفتیش تو کر سکتی تھی۔ مجھے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے لیے پولیس 100 ہتھ کنڈے استعمال کر سکتی تھی، اور جب پولیس والوں کو ملک شہاب جیسے شخص کی آشیرباد حاصل ہو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جعلی پولیس مقابلے تو پولیس کی ایک عام روایت بن گئی تھی۔ کسی کو مار کر سڑک پر لاش پھینک دی اور اس کے خلاف پولیس کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش، اور بالآخر مقابلہ میں مارے جانے کی رپورٹ درج کر دی جاتی تھی۔ یہ خیال بھی میرے ذہن میں اچانک ہی آیا۔ اس وقت اگرچہ میری جیب میں پستول موجود تھا اور میں کسی نازک صورتحال کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر میں کسی الجھن میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ ویٹر نے پلیٹ میں رکھا ہوا پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا تو میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ میں نے گلاس اٹھا لیا،
اور ایک دو گھونٹ پینے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اس عورت کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا، جو حال کے محرابی دروازے میں داخل ہو کر متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے لابی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ کھڑے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے گلاس دوبارہ اٹھا لیا اور ٹھیک اسی وقت اس عورت نے مجھے پہچان لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ ہیلو روفی، وہ میرے سامنے رک کر مسکرائی اور بے تکلفی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت دنوں بعد نظر آئے ہو یہاں۔ لابی میں مجھے دیکھ کر تو تم ایسے گزر گئے جیسے کوئی شناسائی ہی نہ ہو۔ سوری میڈم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے بھی ملی ہو، لیکن میں نے اسے واقعی نہیں پہچانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے اور شاید مایوسی۔ حیرت ہے، وہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اتنی جلدی بھول گئے؟ ارے بھائی، میں راشدہ ہوں، لیکن شاید تم سویٹی کے نام سے کچھ یاد آ جائے۔ یہ نام تم نے ہی دیا تھا مجھے۔ اوہو، میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ بھی ان لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ایسے ہی ہوٹلوں میں میرے ارد گرد منڈلایا کرتی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے اسے سویٹی کا نام کیوں دیا تھا۔ وہ گلبرگ کی ایک کوٹھی میں پرائیویٹ محفل تھی۔ میرا ایک دوست مجھے وہاں لے گیا تھا۔ راگ رنگ کی اس محفل میں شراب بھی چل رہی تھی۔ راشدہ نامی اس لڑکی سے میری ملاقات اسی محفل میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت شراب پی رہا تھا اور راشدہ سافٹ ڈرنک۔ ایک موقع پر میں نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تو مجھے مٹھاس کا احساس ہوا۔ یہ شاید اس سافٹ ڈرنک کی وجہ سے تھا جو وہ پی رہی تھی، اور اسی مٹھاس پر میں نے کہا تھا، تمہارا نام راشدہ نہیں، سویٹی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس محفل میں نیلم نامی ایک لڑکی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ یاد آ گیا مجھے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس عرصہ میں تم کتنا بدل گئی ہو، شاید اس لیے میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ نیلم بھی تو ہوا کرتی تھی تمہارے ساتھ، آج کل کہاں ہے وہ؟ نیلم تو 1.5 مہینہ پہلے کراچی چلی گئی ہے، سویٹی نے بتایا۔ تم کہاں غائب رہے اتنا عرصہ؟ کچھ مصروفیات تھی جن کی وجہ سے میں دوستوں سے ملنے کا وقت بھی نہیں نکال سکا، میں نے جواب دیا۔ یہ ملک شہاب کا کیا چکر ہے؟ اس نے آگے جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ آج بھی تو اخبار میں خبر چھپی ہے، اس نے تم پر کسی قسم کا الزام لگایا ہے اور شاید پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ رازدارانہ تھا۔ گھر سے باہر نہ نکلتا تو تم سے ملاقات کیسے ہوتی؟ میں نے جواب دیا۔ ملک شہاب سے میری کچھ کسل چل رہی ہے، اخبار میں شائع ہونے والی وہ خبر بھی میں نے پڑھی ہے۔ اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، محض شبہ ظاہر کیا ہے، اور شبہ الزام کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں واقعی گھر سے نہ نکلتا۔ بہرحال بھول جاؤ اس بات کو، ایسے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ تم کہو، لوبی میں تمہارے ساتھ کون تھا؟ تمہارا شوہر
میں نے شوہر کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا، حالانکہ میں جانتا تھا سویٹی جیسی عورتیں شوہر کا روگ نہیں پالتی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بزنس مین ہے، ماڈل ٹاؤن میں بہت بڑا سپر سٹور ہے، ایک کولڈ سٹوریج بھی ہے اور کئی دوسرے دھندوں میں بھی سرمایہ لگا رکھا ہے۔ موٹی آسامی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ ماڈل ٹاؤن جیسے علاقوں میں تو ہر وقت کاروبار عروج پر ہوتا ہے، ایسے وقت تو اسے اپنے سٹور پر ہونا چاہیے۔ سٹور اس کے داماد نے سنبھال رکھا ہے، دوسرے دھندوں کی نگرانی کے لیے بھی بندے موجود ہیں، اسے کیا فکر ہے؟ اس کا کام تو صرف نوٹ سمیٹنا ہے۔ میں نے ویٹر کو ٹرے اٹھائے اپنی جانب آتے دیکھا تو سویٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں نے تو اپنے لیے کھانا منگوایا ہے، ویٹر آ رہا ہے، تم کچھ کھانا چاہو تو منگوا لو۔ ویٹر نے کھانا میز پر لگا دیا۔ سویٹی نے بھی تندوری چکن کا آرڈر دے دیا اور میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر اچانک ہی میرے لاکٹ کی طرف اٹھ گئی۔ بڑا شاندار لاکٹ ہے، اس نے قدرے آگے جھک کر لاکٹ کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ کہاں سے مارا؟ تم جیسی ایک مہربان دوست نے تحفہ دیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ سویٹی بولی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ کسی دوسری لڑکی کا نام سن کر اس کے دل میں حسد کا جذبہ ابھر آیا ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسری عورت کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اب تو وہ بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی۔ اوہ، سویٹی بولی، بہت افسوس ہوا۔ اس دوران ویٹر نے سویٹی کا آرڈر بھی سرو کر دیا۔ کھانے کے بعد ہم ایگزیبیشن ہال میں آ گئے۔ یہاں کی رونق بھی عروج پر تھی۔ ہلکی موسیقی کی آواز بہت خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ میں سویٹی کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گیا۔ سویٹی نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر کی ٹرے سے 2 سافٹ ڈرنکس اٹھا لیے۔ کوک کی چسکیاں لیتے ہوئے میری نظر تیسری میز پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں عورت سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے بھی رخ بدل لیا۔ میں نے بھی توجہ نہیں دی۔ چند منٹ بعد ہی وہ دونوں اٹھ گئے۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ آدمی رک گیا۔ اس کی انگلیوں میں بغیر جلا سگریٹ دبا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھوں سے وہ اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ عورت 2 قدم آگے نکل چکی تھی۔ معاف کیجیے، وہ آدمی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے پاس ماچس یا لائٹر ہے؟ سوری، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ میں نے معذرت کر لی، لیکن سویٹی نے اپنے پرس سے خوبصورت لائٹر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ شخص میرے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لائٹر سویٹی کو واپس کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس عورت سے جا ملا جو اس دوران کافی آگے جا چکی تھی، اور پھر چند سیکنڈ بعد وہ دونوں ہال سے نکل گئے۔ یہاں تو بہت بوریت ہو رہی ہے بھائی، سویٹی نے کوک کی آخری چسکی لے کر بوتل خالی کرتے ہوئے کہا۔ چلو نوید کے ہاں چلتے ہیں، وہاں اس وقت محفل شباب پر ہوگی۔ نوید کون؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مل چکے ہو، دیکھو گے تو پہچان لو گے، سویٹی نے کہا۔ کل بھی اس نے مجھ سے کہا تھا اس نے کسی فلمی اداکارہ کو بھی بلایا ہوا ہے۔ چلو، میں کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان میں نائٹ کلبوں اور شراب خانوں پر پابندی لگ چکی تھی۔
نائٹ کلب اور شراب خانوں پر تالے پڑ گئے تھے۔ 5 سٹار ہوٹلوں میں بھی رقص کے پروگرام بند ہو چکے تھے۔ ان ہوٹلوں میں بھی شراب صرف غیر ملکی مہمانوں کو پیش کی جاتی تھی، اور وہ بھی ان کے کمروں میں۔ عام لوگوں کے لیے ان ہوٹلوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برائی کسی ایک جگہ محدود رہنے کی بجائے شہروں میں پھیل گئی۔ یار لوگ نجی طور پر محفلیں سجانے لگے، یہاں رقص بھی ہوتا اور شراب بھی اڑائی جاتی۔ اور آج بھی گلبرگ کی کسی کوٹھی میں کوئی ایسی ہی محفل تھی جس میں سویٹی مجھے لے جانا چاہتی تھی۔ ہم ہال سے نکل کر لوبی میں آ گئے۔ میں نے چند لمحے وہاں رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سویٹی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم لوبی سے نکل کر وسیع برآمدے میں آ گئے۔ اس وقت کوئی کار پورچ میں آ کر رکی۔ 2 غیر ملکی عورتیں اور 2 مرد نیچے اترے۔ میں اور سویٹی برآمدے سے نکل کر پارکنگ کی طرف چلے گئے، لیکن یکا یک سویٹی رک گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنا پرس وہیں بھول آئی ہوں، میز پر۔ سویٹی نے کہا، تم پارکنگ میں چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر پارکنگ کی طرف چلنے لگا۔ ابھی 2-3 قدم آگے بڑھا تھا کہ بائیں طرف سے ایک آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے حال میں سویٹی سے لائٹر لے کر سگریٹ سلگایا تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحہ میرا اطمینان رخصت ہو گیا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو مسٹر، اس کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ اگر تم نے شور مچانے یا گڑبڑ کی کوشش کی تو میرے ہاتھ میں پستول ہے اور انگلی ٹریگر پر ہے۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ پستول کی نار میرے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری جیب میں اتنی زیادہ رقم نہیں ہے، تمہیں مایوسی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کو مایوس ہو لوں گا، کوئی بات نہیں، مگر تم خاموشی سے پارکنگ کی طرف چلتے رہو، اس نے کہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی تو 10:30 ہی بجے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، اور ایسی بارونق جگہوں پر یہ شخص مجھے اغوا کر کے لے جا رہا تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ وہ شخص میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوا چل رہا تھا کہ کوئی دیکھنے والا شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا، پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں ملک شہاب کا خیال ابھرا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اس کا آدمی ہو اور اس طرح اسلحہ کے زور پر مجھے اغوا کر کے ملک شہاب کے پاس لے جانا چاہتا ہو۔ میری جیب میں بھی پستول موجود تھا اور ایک آدمی سے نپٹنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا پارکنگ ایریا میں پہنچ کر کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ چند کاروں کے قریب سے گزر کر وہ سرخ رنگ کی ایک شیروٹ کے قریب پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا یہاں اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے، مگر کار میں اسٹیئرنگ کے سامنے کسی مرد کے بجائے ایک عورت کو دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ اس عورت کا چہرہ میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ یہ وہی عورت تھی جسے اس رات میں نے مادام دشکا کی کوٹھی سے ایک آدمی کے ساتھ کار میں فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ یہ ملک شہاب کے آدمی نہیں، مادام دشکا کے قاتل تھے۔ لیکن مجھے انہوں نے کیوں پکڑ لیا؟ کیا اس رات کوٹھی کے باہر کہیں چھپ کر نگرانی کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اس شخص کے حکم پر میں دونوں ہاتھ کار کی چھت پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا لباس تھپ تھپا کر میری جیب سے پستول نکال لیا اور کار کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مجھے ایک موقع مل گیا تھا۔
اس وقت میں بڑی آسانی سے اس شخص پر قابو پا سکتا تھا، لیکن اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ اب اگر وہ مجھے پستول کی زد میں نہ بھی لیے ہوتے تو میں ان کے ساتھ جانے کو تیار تھا۔ مادام دشکا کا قتل میرے لیے بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مادام دشکا کو انہی دونوں نے قتل کیا تھا اور اب اتفاق سے مجھ سے ٹکرا گئے تھے اور میں ان کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے مجھے پہچانا کیسے، اور اگر کوئی شبہ ہوا تھا تو وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ ہمارے بیٹھتے ہی کار حرکت میں آ گئی۔ اس شخص نے پستول میرے پہلو سے لگا رکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے وارننگ دی تھی کہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ کار پارکنگ سے مڑی تو میں نے گردن گھما کر پورچ کی طرف دیکھا۔ سویٹی برآمدے سے باہر آ رہی تھی۔